اللہ الرحمن الرحیم۔ معتکف حضرات کے لیے اعتکاف کرنے والا بندہ قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں گیا واش روم استعمال کرنے کے لیے۔ اب بیت الخلاء میں جب داخل ہو گیا ہے تو اس وقت اگر جتنی بھی تاخیر ہو گئی، کسی بندے کا پیٹ خراب ہے، اب اس کو قضائے حاجت ہے، طبی شرعی ہے، اب بیت الخلاء میں جتنا بھی وقت لگ رہا ہے 5 منٹ ہیں، 10 منٹ ہیں، 15 منٹ ہیں، اس میں گنجائش ہے، اس سے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر قضائے حاجت سے بندہ فارغ ہو چکا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ پھر وہ بیت الخلاء کو چھوڑ کر مسجد کی طرف واپس آ جائے۔ اگر قضائے حاجت مکمل ہو چکی ہے، اس کے بعد تاخیر کر رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اندر اگر 10 منٹ بھی لگ گئے قضائے حاجت کرتے کرتے، 15 منٹ بھی لگ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک بندے نے قضائے حاجت اس کی مکمل ہو چکی ہے تو اب اس کی تاخیر رکنی نہیں ہے، بلکہ پھر وہ مسجد کی طرف لوٹ کے آ جائے۔ اب قضائے حاجت کرنے کے بعد وہ بندہ ایسا ہے کہ اب اس نے وضو کرنا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ وضو کی طرف آ جائے اور وضو کرنا شروع کر دے۔ لیکن اب اگر وضو کر رہا ہے تو وضو کے درمیان وہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال بھی کر سکتا ہے، یعنی سحری کے وقت ہے، اب روزہ بند نہیں ہوا تو ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتا ہے، مسواک تو ویسے بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وضو کے درمیان ٹوتھ پیسٹ کر رہا ہے تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بندہ اسپیشل یہاں سے معتکف حضرات ٹوتھ پیسٹ کرنے کے لیے نیچے جا رہا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا روزہ تو فاسد نہیں ہوگا لیکن اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ یعنی وضو کرتے ہوئے درمیان وہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک بندہ اسپیشل جا رہا ہے دانتوں کی صفائی کے لیے یا منجن کی صفائی کے لیے یا دانت کو صفا کرنے کے لیے اسپیشل جا رہا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اب بندہ یہ ہے کہ اس نے واش روم استعمال کیا، استعمال کرنے کے بعد وہ بندہ وضو کر رہا ہے، تو وضو کرنے میں جتنی بھی تاخیر ہو رہی ہے، یعنی وضو کر رہا ہے 2 منٹ ہیں، 4 منٹ، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ جتنے فرض ہیں وضو کے ہیں، 4 فرض ہیں، پاؤں کو دھونا ہے، یہ چیز یعنی اس نے مکمل وضو کر لیا، اب وضو کرنے کے بعد پھر وہ رکے نہیں۔ اب رکنے سے کیا مراد ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ رکنے سے یہ مراد ہے کہ ایک بندے نے وضو کر لیا، اب وضو کر رہا ہے تو ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہے، وضو کرتے کرتے وہ دائیں بائیں بندے سے گفتگو کر سکتا ہے، اس سے حال و احوال پوچھ سکتا ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے وضو کر رہا ہے، معتکف والا وضو کر رہا ہے، اب کوئی بندہ آ گیا، اب اس نے سر یعنی منہ کو بھی دھو لیا ہے اور ہاتھوں کو دھو رہا تھا، اس نے ٹوٹی کو بند کر دیا، ٹوٹی کو بند کر دی، اس کی جانب ہو گیا، کیا حال ہے، ٹھیک ہو، طبیعت اچھی ہے، خیر خیریت ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے وضو کو کنٹینیو جاری رکھنا تھا۔ اس نے معتکف والے نے، اب وہ دوسرا بول رہا تو اس کو منع کر دے کہ انا المعتکف، کہ میں معتکف ہوں، میرے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کرو، لیکن یہ معتکف والا خود ان ٹوٹی کو بند کر رہا ہے اور اس سے گفتگو کرنے میں لگے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وضو کرتے کرتے اس نے اپنے وضو کو روک دیا، چھوڑ دیا، آزاد ہوتے ہوتے اس سے ہم کلام ہو گیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ بلکہ وضو کرتے کرتے دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی بامر مجبوری ہے تو وضو کرتے کرتے اس سے کچھ بات کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وضو کے درمیان کو روک کے اس سے بات کرنا شروع کر دیے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اب اس نے وضو اس کا مکمل ہو گیا، وضو مکمل کرنے کے بعد فقہا فرماتے ہیں کہ بعد میں رکنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ بعد میں رکنا کس طرح؟ اب مثال کے طور پہ اس نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو، لازمی بات ہے یہ جو کونی اس نے اوپر کی ہوئی تھی قمیض والی، یہ نیچے کر کے ہاتھ بٹن باندھ کر رہا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب وہ کنگا وہیں پہ کر رہا ہے، داڑھی پہ تیل وہیں پہ لگا رہا ہے، اپنے آپ کو درست کر رہا ہے، اور بعض تو یہاں تک بھی مسئلہ کرتے ہیں کہ اس وقت بعد میں جس طرح ہم تشہد کی انگلی آسمانوں پہ بلند کر کے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ یہ بھی نہ پڑھے بلکہ فوراً اپنے آپ کو مسجد میں آنے کی کوشش کر لے، یعنی تھوڑی سی بھی تاخیر ہوگی تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور تیسرا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک بندہ ہے وہ سگریٹ کا استعمال کر رہا ہے، اگر کوئی سگریٹ معتکف والے کوئی سگریٹ استعمال کر رہا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ اگر بندہ اسپیشل سگریٹ کے لیے نیچے جا رہا ہے، یعنی جب روزہ اس کا ختم ہو گیا، مغرب کے وقت جس طرح روزہ اس کا افطار ہو گیا، اس کے بعد اگر اس نے سگریٹ پینی ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ اسپیشل سگریٹ کے لیے نیچے نہیں جائے گا، یعنی اسپیشل سگریٹ کے لیے وہ نیچے جا رہا ہے کہ چلو میرا نشہ ہے سگریٹ کا استعمال کروں،
फुक़हा फरमाते हैं कि स्पेशल अगर सिगरेट पीने के लिए नीचे चला गया, किसी जगह चला गया, तो उसको इसका एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। हाँ, उस तरह जा सकता है कि एक बंदा है क़ज़ाए हाजत करने के लिए, वो नीचे जा रहा है, पाखाना करने के लिए जा रहा है, क़ज़ाए हाजत को पूरी करने के लिए जा रहा है, तो फुक़हा फरमाते हैं क़ज़ाए हाजत पूरी करते करते जब वाशरूम के अंदर दाखिल हो जाए तो वहाँ पे सिगरेट का इस्तेमाल कर ले। अगर स्पेशल सिगरेट पीने के लिए गया तो उसका एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। और तीसरा जो मसला है, अब जो उनसे जूतों वाली जगह है, ये मस्जिद की हदूद में नहीं आ रही। अब वाशरूम वाली जगह, अगरचे सबको मस्जिद का हिस्सा कहते हैं, लेकिन ये मस्जिद वो जगह है जहाँ पे नमाज हमने पढ़ी है। मस्जिद है, बरामदा है, सेन है, हाल है, गैलरी है। अब जो जूतों वाली जगह, एक बंदा मोतकिफ है, एक पाँव उसके अंदर है, दूसरा पाँव बाहर है, उससे उसका एतकाफ़ फासिद नहीं हो जाएगा। लेकिन फुक़हा फरमाते हैं कि दोनों पाँव उसके बैक वक्त बाहर हो गए, अब भूल के निकले हैं, तब भी उसका एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। और किसी ने अगर उसको पकड़ा हुआ है, एक दोस्त, उसका दोस्त आ गया, उसने उसको खींचातानी की, पकड़ के बाहर निकाल दिया, तो फुक़हा फरमाते हैं कि उससे दोस्त उसका गुनहगार होगा, ये गुनहगार नहीं होगा, लेकिन एतकाफ़ उसका फासिद हो जाएगा। यानी भूल के बाहर निकला फिर भी एतकाफ़ फासिद हो जाएगा, और जानबूझ के निकला तो फिर भी एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। इसलिए चाहिए मुर्तकिब हज़रात का कि उसका वक़्त जितना भी है मस्जिद के अंदर गुजर जाए। अब एक बंदा एतकाफ़ करने वाला फ़र्ज़ वहाँ यानी यहाँ पढ़ रहा है और सुन्नतें वहाँ पढ़ रहा है, यानी मस्जिद के किसी हिस्से में भी अगर वो बैठ गया है, कुरान की तिलावत कर रहा है, ज़िक्र पढ़ रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, उसका एतकाफ़ फासिद नहीं। ज़रूरी नहीं है कि उसी जगह पे वो करेगा। यानी हर जगह जितनी भी मस्जिद के हिस्से हैं, ये तो एक किस्म की तन्हाई गोशगुज़ारी है कि चलो पर्दे लटका दिए। अगर जिस जगह भी वो अपनी इबादत कर सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है।